اس کے والے سے جو یہ اویس قادری صاحب نے پچھلی دفعہ جو یہ حرکت ارشاد فرمائی تھی، تو میری ویڈیو آ چکی ہے، رپلائی ٹو اویس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں انہوں نے بھی اپنی بچی کا نکاح والا معاملہ کیا تھا محرم کے اندر، تو اس پہ میں نے اپنی ورڈک دے دی تھی. میرے نزدیک تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنہ کھڑا ہو، اور اس میں ایک حرکت یہ بھی شامل ہے. اس حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں خانہ کعبے میں جو حتیم ایسے توڑوا کے کعبے میں داخل کر دیتا، حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے اوپر. محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے، یہ صرف اخلاقاً وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو شادی کیا آپ ڈیلے نہیں کرتے؟ بعض اوقات ایک ایک مہینہ ڈیلے ہو جاتی. وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوگ تو 3 دن ہے، چوتھے دن پھر بیاہ رکھ لو. کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ایسی، کہتے ہیں نا. تو اس دن مسلمانوں کے اس 10 محرم کے دن یا محرم کے پہلے 10 دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افتاد ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں، جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں. خام خواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا، اور اس کو سپورٹیو میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا رہے کہ تو نے حمزہ کو قتل کیا، اگرچہ تو مسلمان ہو گیا تیرا گناہ بھی معاف ہے، لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. اب اسے کوئی کہے گا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں، بغض واشی ہوتا تو حضور بدلہ لیتے. ہاں دل میں غم حمزہ تھا، وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا. غم حسین ختم نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا. باقی ہمیں ان ایکٹیویٹیز سے اختلاف ہے نا، جھولے نکالنے سے، گھوڑے کے نیچے گزرنے سے، اور چھریاں اور ماتم، یہ سب بدعات ہیں، اس کو تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھے. اپنی تو ان کی حالت یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی 22 رجب کے کنڈے نہ کریں، یہ حضرت معاویہ کی موت کا دن ہے اور شیعہ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں. حالانکہ شیعہ کا کوئی مسئلہ لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی ڈیتھ کے ساتھ، وہ حضرت امام جعفر کے ساتھ اسے منسوب کرتے ہیں. لیکن وہ کہانی ہر ایک کو کرائی گئی ہے، جس طرح انہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے، اور چوتھے خلیفہ کو جڑے نہیں سن مانتے نا، انہوں تو اسی آج تک چنگا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، ہمارے امام نے شعر کہہ دیا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنو انس گواہ ہو جاؤ ہم رافضی ہیں. امام شافعی نے یہ شعر کہہ دیا، تو وہ چوتھے خلیفہ کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا، اہل البیت کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا علیہ السلام. تو پھر میں یہاں پہ پھکی دیتا ہوں کہ جو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں امیر شام کے معاملے میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر اس طرح کیا کریں نا کہ جب امیر شام کی وہ ڈیتھ کا موقع آتا ہے تو یہ سنیوں کو کہا کریں کہ اس دن خوب شادیاں کیا کرو، حضرت معاویہ کے مرنے کے اوپر خوشیاں خوب منایا کرو کہ وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے ہیں. یہ کریں گے تو آپ 10 محرم کے اوپر لوگوں کو شادیوں کی ترغیب کیوں دلا رہے ہوتے ہیں؟ کہ معروف نعت خواں اویس رضا قادری صاحب نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کی تقریب محرم الحرام کی ابتدائی عشرے میں منعقد کی، جس پر بریلوی مسلک کے مشہور معروف مفتی حنیف قریشی صاحب نے انہیں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت تو ہے لیکن یہ عمل ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا. یعنی اس کے اوپر موقف چاہ رہے ہیں یہ اس کے اوپر دیکھیں جی. ایک ہے شرعی مسئلہ، شرعی مسئلہ تو کوئی نہیں چینج کر سکتا، نہ یہ شیعہ کا موقف ہے نہ اہل سنت کا کہ محرم کے اندر شادی کرنا کوئی گناہ کا کام ہے. یہ تو ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کرنے والا کس انٹینشن کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس انٹینشن کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً اس کی زبان سے، اس کے کرتوتوں سے ہوتا رہے. یہ وہی شخصیت ہے جس نے امیر شام کے نام کی جھوٹی ایک منقبت بھی پڑی ہوئی ہے. تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہ سب کچھ ناسبیت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. ان سے پہلے بھی بہت لوگ آئے، اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا جی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، تو میں انہیں پھر ایک الزامی جواب پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اویس رضا قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہم دعائیں خیر کرتے ہیں ان کے لیے. میں ان کا بڑا معتقد، یعنی نعت خوانی کا شوق انہی کی وجہ سے مجھے ہوا. پہلی دفعہ میں نے انہیں لائیو سنا تھا داتا دربار کے اوپر 1996 میں لاہور کے اندر نا. اس وقت تو داڑھی بھی کالی تھی. پھر ایک دفعہ جیلم بھی آئے، یہ میرے خیال 2004-05 کی بات ہوگی. تو ہم نے ان کی دعوت بھی کی اپنے گھر میں، لنچ وغیرہ ہم نے اکٹھا کیا. ان کے قریبی دوست تھے، وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، تو ان کے کہنے پہ پھر وہ ہمارے گھر بھی آ گئے. تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی صاحب کو بڑا کوٹ کرتے ہیں، ان کا کلام ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. باقی لوگ تو خالی پڑھتے ہیں، ان کو اس کا فہم بھی ہے کہ یہ اتنی مشکل جو شاعری ہوئی ہے، اس میں جو
استارے استعمال ہوئے ہیں، وہ سارا ایکسپلین بھی کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ہی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہے ننگے سر نماز کے بارے میں. فقہا کا قول نقل کیا ہے، اسے انڈورس کیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر کسی مرد کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع خضوع ملتا ہو تو وہ ننگے سر ہی نماز پڑھے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کتابی بریلویت جو ان کی اپنی کتابوں میں، اور کتاب بھی کس کی، فتویٰ کس کا، احمد بریلوی کا. لیکن پریکٹیکلی بریلویت کیا ہے؟ آپ کسی بریلوی سے پوچھے وہ کہے گا ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی. یہی ہے نا، پٹی پڑھا دی ہے نا. پریکٹیکلی ان کو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے. جوڈیشری کی ان کی لینگویج اور ہوتی ہے، عوام کی لینگویج اور ہوتی ہے. تو اب میں اویس رضا قادری صاحب سے کہوں گا، آپ بھی اور آپ کے وہ جو باپا جانی پیر صاحب ہیں ریاض قادری صاحب، یہ سب لوگ، یہ ایک پورا عشرہ جو ہے ربیع الاول شریف آنے والا ہے، ربیع الاول شریف کا پہلا عشرہ جس میں انہوں نے جلسے جلوس یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ سب لوگ ننگے سر کیوں نہیں جلسے جلوس کرتے، اور نماز بھی سب اجتماعی ننگے سر پڑھیں تاکہ اپنی عوام کو یہ منوا لیں کہ مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. جس طرح انہوں نے محرم میں شادی کر کے یہ منوانے کی کوشش کی ہے کہ محرم میں شادی درست ہے، تو یہ بھی منائے نا. پھر اب تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں ان کے فرقے کا نقصان ہے. تو یہ لوگ شرعی مسئلوں کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اندر چھپی بھی ناسبیت ہوتی ہے، ایجنڈوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس کا نہیں ہے، یہ باقی فرقوں کا بھی حال ہے. انہوں نے مسئلے گود لیے ہوئے ہیں. دیوبندی پوری زندگی 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے رہے، حتیٰ کہ تنگ آ کے انہوں نے شیعہ کے بکس کے اندر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت مناتے ہوئے وہ بھی جلوس نکالنے شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جلسے جلوسوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم پوچھیں گے کہ کروڑوں عمر قربان رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر کی وفات پہ جلوس نکلے تو وہ سنت ہو، حالانکہ وہ غم کا موقع ہے. حضور کی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول یا آپ کے نزدیک 9 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بدعت کیوں ہو گیا؟ حضور کا تو مرتبہ زیادہ ہے، نکالے. وہ نہیں نکالیں گے کیوں؟ وہ لیبل نہیں ہے فرقے کا، وہ بریلویوں کا ہے. وہ پہلے انہوں نے بکنگ کرا دی ہے. ہاں انہیں بک نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ بک نہیں ہو سکتا کیونکہ کیش کرا لے، انہوں نے مان لیا نا سارا کچھ. تو یہ ناسبیت ہے. حالانکہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ثابت ہی نہیں. میرا اس پہ پورا کلپ ریکارڈ ہے. میں اہل سنت کی تمام سیرت کی کتابیں جو خلفائے راشدین کے بارے میں لکھی گئی، اور یہ مولویوں کی نہیں، محدثین کی، ابن اثیر کی اسود الغابہ، اس کی شرح 8000 صحابہ کے لاتے زندگی ابن حجر اسقلانی نے لکھے، الاصابہ اس کی عبارتیں دکھائیں، الاستیاب امام ابن عبد البر کی، ساری یہ بڑی کتابیں ہیں. سب میں ہے کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. لیکن انہوں نے ضد میں کہا کہ یکم محرم کریں تو چلے ڈائلیوٹ ہو جائے، جلوس نکال رہے ہیں. تو یہ مقصد حضرت عمر کی محبت نہیں بلکہ شیعہ کے ساتھ فصل ہے. یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے کیا ہے اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو حرکت کی ہے، کہ دینی مسئلے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناسبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ جھنڈا یہ پورے یہ پارٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ بے گناہ بے خطا ڈیش 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 ڈیش، یہ کس نے لگوائے ہیں نعرے؟ ان کو کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر جسے قتل کیا گیا جنگ صفین میں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ حدیث بھی ساتھ بیان کریں، اور مسند احمد کی حدیث بھی بیان کریں کہ ابو الغادیہ جو کہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، اصحاب شجرہ میں سے تھا، اس نے عمار کو قتل کیا اور وہ روتا تھا، کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ اسے وہ فضیلت کام آ جائے گی جو مسلم میں، کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب حکم خاص آ جائے پھر عام فضیلت اٹھ جاتی ہے، چونکہ یہ خاص بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. اب وہ چاہے بدری ہو چاہے صلح حدیبیہ کا، حضور نے جب اسپیسیفکلی فرما دیا عام فضیلت اس سے اٹھ گئی. اور یہ سب کو پتہ ہے. یہ بریلویوں دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث نہیں جھگڑتے جب ان کو کہتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، تو وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ خاص آ گیا نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اب وہ حکم عام اٹھ جائے گا. فاتحہ جو ہے نا اس کے علاوہ کی قرأت سننی چاہیے، فاتحہ تو آپ نے دب کے رکھنی ہے. کرتے ہیں نا وہاں اپنے سارے مسئلے انہوں پتا، پھر شہادتیں منا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے 10 محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی، وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا ہوا ان کے ناسبی، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے جو اس کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر. اور حاکم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، اس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے،
آج سن لیں پھر صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا، لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہے، آخرت میں بھی بیوی ہیں، مرتبہ کم نہیں ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو سیدنا عمار ابن یاسر نے سیدہ عائشہ کی جنگ کرنے کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا، دوسری طرف ان کی عزت بھی کی کہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہارے نبی کی بیوی۔ یہ زبان سے ان کے حق جاری ہوا نا۔ تو عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ محمد بن ابی بکر کی شہادت کا دن نہیں منانا جو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے اور خال المومنین بھی ہے، مومنین کا ماموں، جی مومنین کا ماموں، حضرت عائشہ کا بھائی ہے۔ اگر حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں ہیں تو حضرت عائشہ کا بھائی مومنین کا ماموں نہیں ہے؟ اس کو کس نے قتل کروایا؟ اس کی لاش کو گدھے کے کھال کے اندر ڈال کے آگ کس نے لگوائی؟ صحیح مسلم میں پوری تفصیلات موجود ہیں۔ ان کا یوم شہادت نہیں منانا آپ لوگوں نے۔ پھر وہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے صحابہ کے نام کے اوپر ڈھونگ رچایا ہوا ہے، آپ اپنے مرضی کے صحابہ کو مانتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا جی وہ مرضی کے صحابہ کو، سلمان فارسی کو پروموٹ کرتے ہیں، مقداد کو کرتے ہیں، ابو ذر غفاری کو کرتے ہیں، عمار بن یاسر کو کرتے ہیں۔ تو ادھر بھی تو مرضی کے لوگ لیے ہوئے ہیں، اور مرضی کے بھی وہ لوگ لیے ہوئے ہیں جو اپنے سے بہت بڑے جو اصحاب ہیں ان کے قاتلین ہیں۔ چلیں حضرت ابو بکر عمر عثمان تو یہ تو امت میں بڑے ہیں نا، ان کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے۔ ان کی شان میں تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے مولا علی کے خطبات پیش کیے، لیکن جو بعد کے لوگ ہیں ان کے آپ دن منائیں، اور ان سے بڑوں کے دن اس لیے نہ منائیں کہ جن کے آپ دن منا رہے ہیں وہ قاتلین ہیں ان کے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے امت کو دھوکہ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو محرم کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے کسی اور ایجنڈے کے تحت کیا ہے۔ اللہ ان کو عقل دے، اور میں ان کے لیے وہ ایک حدیث بیان کروں گا کہ نبی الاسلام تو اس معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے کے اندر داخل کر دیتا اور خانہ کعبے کے دروازے کو توڑ کے نیچا کر دیتا تاکہ عام لوگ بھی اس میں داخل ہو سکیں، لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبہ توڑوا دیا، حالانکہ پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی الاسلام ان معاملات کو دیکھ کے چلتے تھے۔ دیکھیں امت کے دل دکھے میں، کسی کا باپ مر جائے نا عید کے دن، پوری زندگی اس کے لیے وہ عید کا دن خوشی کے طور پہ نہیں آتا، شرعی خوشی تو ضرور ہوگی لیکن دل کا غم کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سوگ حسین ختم ہو گیا 3 دن کے بعد، کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، بالکل، لیکن سر غم حسین تو ختم نہیں ہوا نا۔ غم حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھلا سکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی پیش ہوا فتح مکہ کے موقع پر، حضرت بلال حبشی اسے پکڑ کے تسلی دے کے لے آئے کہ چلو میں تمہیں جو ہے نا وہ جان بخشی کروا دیتا ہوں۔ ذرا چند لوگ جن کی تکہ بوٹی ہونی تھی ان میں وہ بھی تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے چہیتا صحابی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو حضور کے دو شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، اور آپ کے بچپن کے بیسٹ فرینڈ اور آپ کی طرف سے آرمی چیف بھی تھے غزوہ بدر اور احد میں، جس میں کہتا ہوں کہ میری یہ وہ جو ڈاکٹر طلبہ صاحب کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول بھی وہی بنتے، کیونکہ حضور کی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہے کوئی صحابی اس پوسٹ پہ نہیں آیا جس پہ حضرت حمزہ تھے۔ اہل البیت میں سے تھے، ہاشمی تھے، اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ وہ قتل کر دیا جائے، یعنی سیدنا حسین بن علی بھی سید الشہداء ہیں۔ امام نسائی کو بھی ہم سید الشہداء سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی حق بلند کیا، جو بھی اپنے زمانے میں لوگ ہیں۔ تو حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل واشی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور کے سامنے جب پیش کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر، حضور نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ، یا رسول اللہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ پھر پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے اور اس بات پہ وہ اڑتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے پھر ان سے بہت بڑا کام کروایا، مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا، اسی بخاری کے حدیث میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا حمزہ ابن عبد المطلب، اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا، مسلمہ کذاب، جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا جنگ یمامہ میں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بیلنس کر دے گا، لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پوری زندگی نہیں آئے۔ حضور سے زیادہ کون مومن کامل ہے؟ آپ کے بارے میں تو ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر حضور 12 مہینوں کے حوالے سے اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے
حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا، لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنے تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں، تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس حوالے سے حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، اور صحابہ کرام خاموش رہے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر نبی نے اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے. یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو جان، مال، عزت، آبرو کے اعتبار سے. جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے، بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر نبی الاسلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے. امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا. اس حوالے سے تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ کہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی. آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں. اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا. 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب. یہ 3 کنزیکٹیو ہیں ایک الگ سے. ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے.
فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں۔ اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کیا؟ فرمایا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر رہی ہے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میں پھر غمگین ہو گیا۔ اس طریقے سے مسند احمد میں موجود ہے حدیث کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے، اس دوران نینوا کے مقام کے اوپر آپ اپنے ساتھی کو کہا، الفاظ ہیں اس میں، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ ابو عبداللہ کنیت تھی حضرت حسین علیہ السلام۔ تو ساتھی کہہ رہی ہے آپ کس سے باتیں کر کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی۔ پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی آگے سے جو میں آلریڈی بیان کر چکا کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث پوری ہوا۔ وفات یعنی کہ بعد کیا 50 سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری کے اندر، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں، مسند احمد میں یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ابن عباس کے شاگردوں نے اس خواب کو نقل کیا۔ شیخ زبیر لزئی صاحب، شیخ شعیب ارنو دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، جسم کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں میں یعنی کانپ اٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں کربلا۔ یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی، یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے۔ اس طرح کی ایون ہم جتنے دوست یاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آج میرے خواب میں آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھا، وہ دن اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی، بعد میں پتا چلا اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت 72 کے قریب وہ بنتے ہیں ٹوٹل، شہید کر دیا گیا، جن میں سے 18 اہل بیت تھے اور باقی دوسرے لوگ۔ تو یہ غم حسین تو جاری ہے جی۔ اب یہ حدیث آپ دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں یہ وہ حدیث ہے جس کو نقل کر کے ایون اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے جو ان کی کتاب اپنی وہ تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے کہا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی غمگین ہے۔ اور اس پوری کتاب میں اسماعیل دہلوی لفظ ہی لکھتا ہے یزید پلید۔ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کی وجہ سے آج اہل حدیث کسی اور طرف چل پڑے ہیں۔ اسماعیل دہلوی صاحب تو لفظ ہی استعمال کرتے ہیں یزید پلید، یزید پلید، پلید کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کرتے۔ اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان تو ان کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے نا، وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے، تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان۔ تو یہ مطلب ان لوگوں نے خام خواہ اس کو، باقی یہ جو کچھ آج کل تماشا ہو رہا ہے نا، اور وہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ جی 10 محرم کو ضرور شادی کریں، یہ کریں وہ کریں، ان کے لیے تو میں الزامی جواب پکی کے طور پہ پہلے بھی بات کی، میں دوبارہ کرتا ہوں، ان کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ 22 رجب کو بھی آپ شادی کریں، جو کہیں گے نہیں 22 رجب کے کنڈے نہیں ان کو ہضم ہو رہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ ہی غلط ہے، لیکن ادھر یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں شیعہ۔ تو سر اگر شیعہ خوشی منا لیتے ہیں حضرت معاویہ کے وفات کے اوپر تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو نہ محرم سے کوئی لینا دینا ہے نہ آپ کو رجب سے، آپ تو ان دونوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں، منانے دیں ان کو، آپ کیا کہہ لیتے ہیں؟ اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 10 محرم کو خوشی کی ایکٹیویٹیز کریں، تو سر پھر آپ یہ بھی کہیں کہ 22 رجب کو بھی کریں۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک یہ مینٹالٹی ہے، ایک پارشل ناسبیت پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر، ظالم ہے یہ لوگ، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غم حسین کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا۔ کہ جب تحکیم کے موقع کے اوپر، بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سہل بن حنیف جو تھے نا، وہ تحکیم کے موقع پہ خطبہ دیتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں ہے، جب حضرت علی کے ساتھی راضی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تحکیم کے مسئلے پہ، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، تو وہ ان کو صلح حدیبیہ والی بات سناتے ہیں کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم بھی حضور کے ساتھ راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس صلح کرنے میں فائدہ تھا، ادھر بھی حضرت علی کی بات مانو۔ اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں آتا ہے، اس میں سہل بن حنیف یعنی وہ جو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے آپ کو بتایا نا، وہ بخاری کے الفاظ ہے نا کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا، تو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے علی تجھ پہ بھی ایک دفعہ ایک وقت آئے گا جب معاہدہ لکھا جا رہا ہوگا، لیکن تمہیں بھی وہ معاہدہ کرنا پڑے گا جس طرح آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ وقت آیا ہے۔ وہ معاہدہ نبی علیہ السلام کا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کافروں کے ساتھ۔ سہیل ابن عمرو آیا، کہا ٹھیک ہے لکھ دو، اور حضرت علی کا وہ معاہدہ ہوا معاویہ بن ابی سفیان، جو وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، ادھر انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو،
ادھر انہوں نے کہا کہ تم یہ جو ہے نا یہ نہ لکھو خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب، ہم تو اس کو خلیفہ مانتے نہیں ہیں، تم علی بن ابی طالب لکھو. سیم اینالوجی. اور نبی صاحب نے پہلے فرما دیا تھا. آپ خصائص علی میں پڑھ لیں حدیث، سنن نسائی کبریٰ کے اندر موجود ہے. آپ فرمایا علی تجھ پہ بھی وقت آئے گا اور تو بھی پھر اس وقت وہی کرے گا جو آج میں کر رہا ہوں. تو حضرت علی کو وہ بات یاد آ گئی اس وقت، تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے نا یہ مٹا دو، تم لکھ دو علی بن ابی طالب کا معاہدہ معاویہ بن ابی سفیان کے. اور اس کا اشارتاً ذکر بخاری اور مسلم. یہ ویسے باتیں میں نے ابھی تک آن ایئر نہیں کی تھی جو میں آج یہ والی کر رہا ہوں. بخاری مسلم میں موجود ہے. سال بن حنیف جو ہیں وہ پھر لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو صلح حدیبیہ پہ بھی ہم بڑے ناراض ہوئے تھے، آج تم بھی نہ مان جاؤ حضرت علی کی. لیکن جو باقی پورشن ہے وہ سنن نسائی کبریٰ میں ٹونڈ کے لے آندا ہے کہ تو گھروں کاٹ کے لے آنا، اللہ نے وہ تو لکھی ہی جانا. ٹھیک ہے. سنن نسائی کبریٰ میں آپ نا بالکل آپ یہ پورا ایک چیپٹر بنا ہوا ہے اس کے اوپر، جو تحکیم کے مسئلے کے اوپر بالکل اینڈ پہ جا کے آپ کو مل جائے گا، چیپٹر میں مل جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بسر بن ابی ارطاح کے بارے میں کیا ارطاح کے بارے میں کیا یہ بات درست ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں کو چن کر قتل کرتے تھے؟ جی ان کا قتل عام تو تواتر کی حد تک موجود ہے. ایون ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ یہ صحابی نام کا ہے، باقی اس کے پلے کوئی شے صحابیت والی نہیں جتنا اس نے قتل عام. ان کے پاس کیا عہدہ تھا، کیا پاور تھی ان کے پاس؟ بھائی وہ جیسے یعنی جو حکمرانوں کے جو خاص وزیر مملکت ہوتے ہیں اس طرح تھے نا. دیکھیں نا ہم اس لیے بار بار نام لیتے ہیں نا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص اور بسر بن ابی ارطاح رضی اللہ عنہ اجمعین، چاہے مجھے شیعہ سے گالیاں بھی کھانی پڑے. تو یہ ان کے نام اس لیے لیے جاتے ہیں کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں. صرف عمر بن عاص ہیں وہ آخری وقت میں روتے تھے، بڑا روتے تھے. مسلم میں موجود ہے نا. ہائے ہائے ہائے. تو سر آخری وقت میں تو بڑے بڑوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے، وہ ہم نے اس میں ڈالی ہے نا. کہتے ہیں میری زندگی میں تیسرا وقت آیا جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا، اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو سکتا. انہوں نے بھی آگے ہوئے وہ ضعیف سندیساں گم گیا نے ہو سکتا عمر. اگلا سوال ہے علی بھائی، سارے دعوے لگنے والا کذاب کیوں؟ اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں. اب متاخرین تھوڑے نرم ہو گئے ہیں، پرانے تو وہ بھی کذاب کہتے ہیں، وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے. کیونکہ ظاہر مختار سقفی خود سید نہیں تھا نا، مظلوم آدمی تھا. آپ کو پتا ہے نا یہ کون ہے مختار سقفی؟ عبداللہ بن عمر کا عبداللہ ابن عمر ان کے داماد نہیں بہنوئی ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی ابو عبیدہ سقفی جو شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آ کے. اور وہ عمر سیریز میں وہ فلم بھی فلمایا بھی ہوا ہے. یہ امیر تھے اس وقت، بہت بہادر تھے. یہ غسل شہادت کر کے گھر سے نکلا کرتے، اللہ نے ان کو شہادت کے درجے تک بھی پہنچایا. ابو عبیدہ ثقفی ان کا بیٹا تھا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی. تو مختار کے بارے میں ایک ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ میری امت میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ پھر لکھتے ہیں کہ امام ترمذی کے کہا جاتا ہے کہ وہ کذاب مختار سقفی. یہ سب سے کمزور جملہ ہوتا ہے محدثین کا، کہا جاتا ہے. کہا جاتا تو بہت کچھ غلط ہے، سن آگے سننی، سند نہیں انہوں نے بیان کی. اس طرح کا کہا جاتا تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے امام مسلم کے شاگرد کہ وہ جو بندہ قیامت والے دن کے قریب جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا نا، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے. اے اہل حدیث سے کہ کہا جاتا تو تسی بچڑا